السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ایپل ہمارے لیے کافی مسرتوں کا باعث ہے، کیونکہ آج ہمارے درمیان ہمارے اسٹوڈیو میں ریاست تلنگانہ کے مشہور و معروف عالم دین علامہ مولانا حافظ و عالم غلام محمد صاحب ارشادی خطیب مسجد عمرہ آمنہ ریلوے اسٹیشن روڈ محمد نگر موجود ہیں۔ ناظرین، مولانا ایک عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک صحافی بھی ہیں، اور مولانا کے بصیرت افروز خطابات سے ہم سب سرفراز ہوتے آئے ہیں۔ آئیے آج عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے مسائل اور فضیلت کے متعلق مولانا سے کچھ گفتگو کرتے ہیں، اور ناظرین کی خدمت میں کچھ جانکاری ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولانا کا ہم اپنے اسٹوڈیو میں استقبال کرتے ہوئے، آپ کی موجودگی سے ہم استفادہ کرتے ہوئے ہمارے ناظرین کے لیے قربانی کی فضیلت اور مسائل کے متعلق گفتگو کرتے ہیں۔ مولانا، اس سے پہلے کہ میں قربانی کے متعلق آپ سے سوال کروں، میں چاہوں گا کہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق، یعنی یوم عرفہ کے روزے کے متعلق آپ ہمارے ناظرین کو کچھ جانکاری دیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایاب احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیز ناظرین، عرفے کے روزے سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ عرفے کے دن کا روزہ میں امید کرتا ہوں کہ ایک سال کے پچھلے، ایک سال کے اگلے گناہوں کی کفارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو بڑی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اللہ کی عبادت کے لیے ذی الحجہ کے 10 دنوں سے بہتر کوئی ایام نہیں ہے۔ ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ۔ اور قرآن مجید کے سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں ہیں۔ تو مبارک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عرفے کے دن کے روزے کی بڑی اہمیت ہے اہتمام سے۔ ویسے تو 10 دنوں میں ذی الحجہ کے پہلے، دوسرے، تیسرے کو بھی رہے آدمی، جتنے روزے رہے، لیکن اگر نہ رہ سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ عرفے کا دن کا روزہ بالاہتمام رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ناظرین کو بھی، ہم سب کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ مولانا، ایک اور اہم سوال، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں لیکن پھر بھی میں آج، کیونکہ ہمارے ناظرین آج آپ کو دیکھ رہے ہیں، تو ناظرین کی جانکاری کے لیے یہ سوال ضروری میں سمجھتا ہوں کہ مولانا، قربانی کیا ہے؟ قربانی کے مسائل کیا ہیں؟ شرعی مسائل کیا ہیں؟ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور تکبیر تشریق کے متعلق سے بھی کچھ وضاحت۔ قربانی یہ دراصل یادگار ہے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ چنانچہ بزرگان دین فرماتے ہیں، حج سے متعلق ایک بات ارشاد فرمائی ہے، حج دراصل اللہ کے محبوب بندوں کی چند اداؤں کا، وفاؤں کا نام ہے، جو ادائیں انہوں نے اللہ کی محبت میں انجام دی تھی، جو وفا کا مظاہرہ ان نفوس قدسیہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت اور عشق میں انجام دیا تھا، اللہ نے اسی کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر واجب فرما دیا۔ تو قربانی بھی اسی میں سے ہے۔ اور چنانچہ اللہ کے نبی، آقا نامدار، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں کو اس امت محمدیہ پر حلال فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو پاک فرمایا، جو بھی پاک زمین پہ کہیں بھی نماز پڑھے آدمی۔ مال غنیمت پچھلی امتوں پر حلال نہیں تھا، اللہ نے اس امت پر حلال فرمایا۔ پچھلی امتوں پر قربانیوں کے تعلق سے قرآن مجید میں ہے، یأتینا بقربان تأکلہ النار، کہ کوئی قربانی اللہ کے نام پر دی جاتی تو کسی اونٹ ٹیلے پر لے جا کر رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی، اس کو کھا لیتی، تو جس قربانی کو آگ کھا لیتی وہ قربانی عند اللہ مقبول شمار ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے
یہ چیز ہمارے لیے حلال فرمائی۔ قربانی دی تو جاتی ہے اللہ کے نام پر، اللہ ہی کے لیے اللہ نے ہمارے لیے فرمایا کہ آپ بھی استعمال کرو، اور رشتہ داروں کے لیے بھی اس میں حق ہے، پڑوسیوں کا بھی اس میں حق ہے۔ تو یہ جو قربانی دراصل ایک اللہ کے محبوب نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تمام کا ان کے معاملات اور ان کی زندگی کا اس میں بہت بڑا رول رہا ہے کہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے تو اولاد نہیں تھی جی، تقریباً بعض روایتوں میں 84 سال، بعض روایتوں میں 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ نے دعا مانگی، اللہ رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے ایک فرزند عطا فرمائیے، میں تو کوبرا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے بعد بھی توحید کا یہ مشن چلتا رہے، توحید کا پیغام امت میں عام ہوتا رہے، اللہ اس کے لیے میں کمزور ہو گیا، مجھے ایک اولاد دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت دی بغلام حلیم، بردبار لڑکے کی۔ حلیم سے اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا آگے جو حالات اس لڑکے کے ساتھ ہونے والے ہیں کہ وہ بردبار ہوگا، تواضع پسند ہوگا۔ پھر بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ کسے معلوم تھا کہ وہ بچہ جو مدتوں کے بعد اور عمر کے پیرانہ سالی میں پیدا ہونے والا یہ بچہ، یہی سب سے بڑی آزمائش کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ذریعہ بن جائے گا۔ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں ایک امتحان وہ ہوتا ہے جس کو طالب علم کہے کہ امتحان بڑا مشکل تھا، بڑا پرچہ ہارڈ تھا، ایک امتحان وہ ہوتا ہے جو امتحان لینے والا کہے کہ بڑا ہارڈ امتحان تھا۔ یہ عجیب امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلا ہوا امتحان تھا۔ امتحان لینے والے اللہ تعالیٰ، دینے والے ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بڑا کھلا ہوا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی مدت کے بعد عمر کے اس پیرانہ سالی میں اولاد عطا فرمایا۔ حکم یہ دیا گیا کہ ابراہیم اس بچے کو تم اپنے پاس رکھ نہیں سکتے، لے کے چلو۔ بولے مولا کہاں چلوں؟ بولے جہاں تک ہمارا حکم ہوگا چلتے رہو۔ بولے اللہ کا حکم آیا، حضرت حاجرہ کو شیرخوار بچے کو لیا، چلتے رہے۔ عین جب بیت اللہ الحرام کعبۃ اللہ ہے وہاں پہنچے، بچے کو وہاں چھوڑا، بیوی کو وہاں چھوڑا، حضرت حاجرہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ فوراً حکم آیا ابراہیم یہاں سے چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتظار بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں سوچا کہ بچے کو، بیوی کو تسلی دیں، دلاسا دیں، اللہ کا حکم ہے میں جا رہا ہوں۔ بس جہاں حکم ملا تھا وہیں سے رخ بدلا اور جانے لگے، جا رہے ہیں۔ حجاز کو لقدق صحرا ہے، بیاب و گیا میدان ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، نشیب میں حضرت سب طرف سے جانے لگے، جا رہے ہیں۔ حضرت حاجرہ نے آواز دیا، کہاں جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر دوبارہ کہا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اللہ کے حکم پہ ایسا کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ ہمیں چھوڑے جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی رخ کیے کہ فرمایا میں اللہ کے حکم پر تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کے حکم پر چھوڑے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حاجرہ نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اذن لا یضیعنا، ابراہیم شوق سے تشریف لے جائیے، وہ اللہ جو آپ کی آنکھ کے علاوے میں حفاظت فرمایا تھا وہ یہاں بھی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ چنانچہ یقین تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلتے رہے۔ ہاں، جب ذرا پہاڑ کی اوٹ میں پہنچ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رقت انگیز دعا فرمائی۔ اس دعا وہ قرآن مجید میں 13ویں پارے میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ میں نے اپنے خاندان کے کل کائنات کو لا کر ایسی سرزمین میں چھوڑا ہے، بواد غیر ذی زرع، غیر ذی زرع، کھیتی کی سرزمین نہیں۔ ریت میں کیا ہوتا ہے؟ ریت ہی ریت ہے، بن کھیتی کی سرزمین، جنگل ہے، بیابان ہے، موت کا ہر نقشہ موجود ہے، زندگی کا کوئی آثار نہیں ہے۔ بواد غیر ذی زرع، میں نے ایسی زمین میں لا کر چھوڑا ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ، اے پروردگار انہیں توفیق دے نمازوں کو قائم کریں۔ فاجعل افئدۃ من الناس، لوگوں کے قلوب کو ان کی طرف مائل فرما۔ وارزقهم من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرما۔ لعلہم یشکرون، شاید کہ شکر گزار بن جائیں۔
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ تو علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں، اے اللہ میرے بولنے والے جملوں کو بھی آپ جانتے ہیں، دل کے جذبات کو بھی آپ جاننے والے ہیں۔ ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی اور چلے گئے۔ اس اسنا میں اللہ لکھا ہے کتابوں کے اندر، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت ہے۔ آج مکۃ المکرمہ میں ہر سال تقریباً 40 لاکھ حاجی کم و بیش ہر سال ہوتے ہیں۔ پوری دنیا کا بے موسم کا پھل وہاں ملتا ہے، ہر پھل ملتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی موسم کوئی پھل کم کی کبھی ہو۔ یہ دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم وارزقہم من الثمرات، پھلوں کا رزق عطا فرما، آج ہر پھل وافر مقدار میں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے، اللہ کے حکم پر آیا جایا کرتے تھے۔ لمبا واقعہ و ساری تفصیلات کو میں قربانی کے موضوع پر آتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید کے ان آیتوں کی روشنی میں فلما بلغ معہ السعی، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل جب ذرا اپنے بچے کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، شعور کی عمر کو پہنچ گئے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اپنے بیٹے سے فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے اگر مشورہ اس لیے نہیں کیے تھے، اگر وہ انکار کرتے تو قربانی نہ دیں، دیکھنا چاہتے تھے کہ حضرت اسماعیل بھی کا جذبہ کیا ہے، درون خانہ جذبہ کیا جذبات رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ پر نہیں کیا، اللہ پر بھروسہ کرتے فرمایا انشاءاللہ اگر اللہ چاہیں گے۔ دو باتیں غور طرف، اللہ چاہیں گے، پھر کیا فرمایا میں نے کوئی اگر یہ کام کیا کر بھی جاؤں گا، کوئی بہت بڑا کام نہیں، بہت سے اللہ کے بندے صبر کرنے والے ان میں سے میں ہو جاؤں گا، بہت سے اللہ کے بندے قربانی دینے والے انہی میں سے میرا شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے فرمایا اسماعیل کو تیار کیا جائے، ہم لوگ مینا جا رہے ہیں۔ اسماعیل کو تیار کیا گیا، کپڑے پہنائے گئے اور اچھے لباس میں زیبتن کیا گیا، لے کر جا رہے ہیں باپ اور بیٹا۔ تو شیطان حضرت ہاجرہ کے پاس آیا کر کہنے لگا ہاجرہ جانتے ہو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ وہ تو مینا جا رہے ہیں، لکڑیاں لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں، وہ اپنے بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا کہیں کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں، وہ اللہ کا حکم کہتے ہیں، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں قربان ہونا پسند ہے، نافرمانی پسند نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہے اسی پہ۔ وہاں سے شیطان مایوس آیا، جمرہ عقبہ، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ وہ کیا ہے، شیطان آ کے روکا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ میں تھے، فرمایا کہ ابراہیم یہ شیطان ہے، آپ کا راستہ روکنا چاہتا ہے، یہ 7 کنکریاں لیجیے اور ماریے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ جو 3 شیطان ہے وہ یہی ہے جہاں آ کر سنت ہے کنکر مارنے کے، شیطان آ کے وہاں روکا تھا۔ اس نے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے لے کر مینا میں پہنچے، اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پوری تیاری سے جب قربانی کا ارادہ کیا، فلما اسلما وتلہ للجبین، تو صاحبزادے نے فرمایا کہ ابا جان اس جنگل و بیابان میں ہے، یہاں پر کفن کا بھی انتظام نہیں ہوگا، آپ ایسا کریے کہ میرے لباس کو اتار لیجئے، جب میں قربانی ہو جائے گی اس سے میرے لیے کفن کا انتظام کر دینا۔ پھر فرمایا ابا جان میرے چہرے پر پٹی باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ پدرانہ شفقت غالب آ جائے اور آپ کا ہاتھ لغزش نہ کر جائے، حکم خداوندی میں کہیں بھی کوتاہی نہ ہو جائے۔ ایسے ہی موقع پر علامہ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نبوت تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری قوت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پہ پوری قوت کے ساتھ چلا رہے ہیں چاقو، مگر
اللہ کا حکم ہے کہاں چلتی ہے اور کیسے بھی چلتی، چونکہ حضرت اسماعیل وہ تھے جن کی نسل میں ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے پوری قوت سے، مگر کہاں ہوتا ہے، چلتی نہیں اللہ کا حکم، خبردار کھرج بھی نہیں آنا ہے۔ فوراً وفدینہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے اللہ کے حکم کے لیے سر تسلیم خم کر دیے اور انہوں نے پوری تیاری کر لی، ونادینا یا ابراہیم، آسمانوں سے اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، اللہ فرماتے ہیں یہ سب سے بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، ہم نے جنت سے ایک دمبے کو ذبح کیا، بھیجا، وہ دمبا ان کی زبان ذبح ہوا۔ تو یہ جو قربانیاں کیا ہیں، دراصل یہ ایک باپ اور بیٹی کی قربانی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم امت کے لیے فرمایا کہ دمبے کی شکل میں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور سے پوچھا ما ھذی العزاہی، حضور یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا قال ھذی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ قال بکل شعرۃ حسنۃ، فرمایا اس میں ہر نیکی، ہر بال کے عوض ایک نیکی ملتی ہے اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، قربانی کے جانور کو محبت سے، پیار سے 2-4 دن پہلے لا کر اس کو چارہ ڈالا کرو، محبت کے ساتھ اس کو رکھو اور بطیب خاطر اللہ کے لیے قربانی دو۔ مشائخ نے لکھا ہے اور کئی بزرگوں کے احوال میں یہ بات ملتی ہے، کئی جانور جب وہ اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے لایا گیا وہ خود سیدھا پڑا رہا، اللہ نے اس کے اندر وہ تمیز دے دی، ارے میں تو خدا کے نام پر قربان ہو رہا ہوں، اللہ ہمیں یہ توفیق دے اللہ کے نام پر مسلمان کو بھی قربان ہونا۔ دراصل ایک باپ اور بیٹی کی قربانی نہیں ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ مسلمانوں یہ تو ایک تم جانور کے گلے پر چھری پھیر رہے ہو، اور اگر تمہیں اللہ کر دے کہ اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دیں گے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، نہ کر بے وفائی تو احکام حق سے۔ اگر اللہ کا حکم ہے، اللہ آپ تو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جانور کو ذبح کریں، اور کبھی ہمیں اپنی قربانی کی بھی ضرورت پڑی تو مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اسی جذبے کے ساتھ قربانی ہے۔ دراصل القرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں قربانیوں کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ ان کا چمڑا ان کو اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری نیتوں کو دیکھتے ہیں، تقوی کو دیکھتے ہیں کہ کس جذبے کے ساتھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمنوا ضحایاکم، لوگوں اپنی قربانیوں کو خوب تر و تازہ کیا کرو اور ان کو کھلایا پیا کرو۔ اور جہاں تک تکبیرات تشریق ہیں، فرمایا اس کا حکم یہ ہے کہ یہ 9ویں ذی الحجہ کی صبح سے، فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، ہر فرض نماز کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک پڑھنا ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 1 مرتبہ، 3 مرتبہ پڑھیں تو مستحب ہے۔ بآواز بلند پڑھے، اور خواتین کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے گھر میں پڑھیں مگر آہستہ آواز کے ساتھ، ان کی آواز باہر نہ جائے۔ 9 ذی الحجہ کی وہ تکبیرات تشریق کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کہلاتے ہیں۔ یہ 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک پڑھی جاتی ہیں۔ یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، مبارک ایام ہیں۔ ان ایام میں خصوصیت سے اپنے لیے، امت کے لیے، انسانیت کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ بھی زیر دوران آیا تھا ہمارے تقی صاحب کی زبانی کہ قربانی، ایک قربانی سارے گھر کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک قربانی جو واجب ہے صاحب نصاب پر بالغ پر
صاحب نصاب پر بالغ پر قربانی واجب ہے، مرد ہو خاتون ہو، جو صاحب نصاب ہے جن پر زکوٰۃ واجب ہے اسی پر قربانی بھی واجب ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور جہاں تک ہو سکے آپ ایک قربانی پورے گھر کی طرف سے نہیں، جس پر واجب ہے اس کی طرف سے ادا کی جائے گی۔ ابھی میں نے کتاب میں پڑھا کہ شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور بہت بڑے اللہ والے ہمارے یو پی میں گزرے ہیں۔ انہوں نے ان کے بارے میں کتاب میں پڑھا کہ وہ سالانہ ہر سال ایک بڑا جانور میں اپنے والدین مرحومین کی طرف سے، اپنی طرف سے، سب کی طرف سے یہ کیا کرتے تھے، اور ایک بڑے دمبے کو سال بھر محبت سے پالتے تھے، اور پوٹلے کو دمبے کی شکل میں پال کر اس دمبے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ذبح کرتے تھے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ارے عجیب کتنا افسوس کی بات ہے، ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، ہر سال قربانی فرماتے رہے، اور ایک قربانی امت کی طرف سے حضور دیتے رہے، میری تمام امت کی طرف سے۔ تو امت کا بھی یہ فرض بنتا ہے، امت کے صاحب ثروت کا یہ فرض بنتا ہے، اللہ ہمیں دے تو جہاں ہم اپنے مرحومین والدین کے نام سے بھی دیں، اللہ آپ کو توفیق دیا ہے، صاحب استطاعت ہیں، حق بنتا ہے۔ ماں باپ کے لیے کیا ہے، والدین سے بڑھ کے کیا ہے، جو کچھ ہے اللہ اس کے رسول کی بات، ماں باپ ہیں ان کے نام سے بھی آپ قربانی دیں، اور اللہ کرے کہ ایک قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام سے بھی دیا کریں، یہ حق بنتا ہے۔ حضور تو ہر سال دیتے تھے، آج ہمارے مسلمان اپنی قربانی بھی نہیں دیتا ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت صحیح بات، آپ نے بہت صحیح فرمایا مولانا۔ مولانا اس کے ساتھ یہ بھی ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جس طرح سے صاحب نصاب کی بات کریں، زکوٰۃ جن پر واجب ہے، تو کچھ لوگ یہاں پر بھی خیرات پسندی سے کام لیتے ہیں قربانی کے متعلق، تو کہ کن پر قربانی واجب ہے، تشریح کر اس پر کی جائے۔ قربانی میں اور قربانی کی تقسیم میں، جب اس سے پہلے بھی فرمایا تھا، قربانی کے گوشت کی تقسیم میں بھی، اور پھر جو صاحب نصاب ہیں، آج میں نے جمعہ کے خطبے میں مسجد اسٹیشن میں عمر آمینہ میں بھی میں نے اس سلسلے میں وضاحت کی، اور وہاں کہا کہ لوگوں معمولی دعوتوں میں رسم کی، ولیمے کی، چھلے کی، چھٹے کی، بچوں کی عقیقے کی، چھوٹی چھوٹی دعوتوں میں ہزاروں روپئے خرچ کر کے لوگ بکرے ذبح کرتے ہیں کہ اللہ کے نام پر سال میں ایک آدھ قربانی 7,000 8,000 مسلمان 10,000 کا ایک بکرا اللہ کے نام پر نہیں دے سکتے، وہ بھی دے کر دینا نہیں ہے، وہ خود ہی کو اس کے 3 حصے کیا جانی چاہیے، اور حق بنتا ہے کہ آپ اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، محلے میں ان لوگوں کو، حق بنتا ہے کہ کتنے ایسے گھرانے ہوں گے کہ ان گھرانے میں آپ پہنچیے، وہاں تک پہنچائیے، اور یہ قربانی کا گوشت ان کو دیجیے تاکہ ان کے گھر میں بھی عید ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں کنجوسی سے اور بخالت سے کام نہیں لینا چاہیے کہ ایک موقع اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے تو آپ خوش دلی کے ساتھ قربانی دیں۔ اور ایک بات اس موقع پر آپ کے چینل کے ذریعے ہم ناظرین سے بھی اور تمام ملت اسلامیہ سے گزارش کرنا چاہوں گا، اسلام ایک بہت ہی صاف ستھرا مذہب ہے، صفائی پسند مذہب ہے۔ تنظفوا فإن الاسلام نظیف، صاف ستھرے رہا کرو چونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ وإن اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین، اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لوگوں اپنے گھر کے صحن کو پاک رکھو۔ حالانکہ گھر کو پاک رکھنے کا کہنا چاہیے تھا حدیث میں، کہ بولے کیوں فرمایا حضور؟ جو بھی گھر میں مہمان آئیں گے صحن میں ہی آئیں گے، اندر نہیں آتے ہیں۔ گھر کا صحن بتاتا ہے گھر کے اندر کتنی پاکی ہے، کتنی صفائی ہے، کتنی ستھرائی ہے۔ تو اسلام صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ ملت اسلامیہ سے میں گزارش کروں گا، قربانی کے موقع پر گندگی اور پھر یہاں وہاں کچرا ڈالنے سے، اور پھر اس کی فرمایا کہ صفائی ستھرائی کا اہتمام بہت ہونا چاہیے، ہمارے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ہماری قربانی مثالی قربانی ہونی چاہیے، ہمارے محلے صاحب، ہمارے مکان صاحب، ہماری مسجدیں صاحب، ہمارے انڈسٹریل صاحب، ہماری آفس صاحب، صفائی ستھرائی کا کانسیپٹ اسلام ہمیں دیتا ہے۔ آج غیروں نے ہمیں لے لیا، غیروں نے پاکی الطہور شطر الایمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے تو قربانی کے موقع پر سارے کے سارے محلے وہ گندگیوں سے اٹے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ بات موجودہ حالات میں بالخصوص اور عموماً یہ اسلامی شیوا بھی نہیں ہے کہ صفائی ستھرائی اسلام کا ایک خاصہ ہے، خصوصیت ہے۔ آدھا ایمان اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے صفائی ستھرائی
کا اہتمام رکھیں اور قربانی کے موقع پر خاص طور سے اور اس کو اٹھا کر ایک جگہ لے جا کر، اور ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے کہ راہ سے کانٹے ہٹائے جائیں، راہ سے گندگی کو ہٹائے جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان بضع و70 شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق۔ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، افضل لا الہ الا اللہ ہے، ادنا راستے سے کانٹے کو ہٹا دینا ہے، تکلیف دہ چیز کا ہٹانا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر کسی یہودی کا کسی گلی سے گزر ہوتا، کتابوں میں لکھا ہے، اور اس گلی میں کوئی پتھر پڑا ہوتا، خاردار چیز پڑی ہوتی، اس کے زبان پر یہ آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے اس گلی سے آج کسی مسلمان کا گزر نہیں ہوا۔ بولے کیوں؟ مسلمان گزرے راستے میں تکلیف دی چیز رہی، یہ تو امپاسبل، ناممکن ہے۔ مسلمان تو کانٹوں کو ہٹانے والا ہے، مسلمان تو راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانے والا ہے۔ ہمارا کام تو، ہمارا مذہب تو امن کا، عافیت کا اور سلامتی کا اور صفائی ستھرائی کا مذہب ہے۔ اس سلسلے میں میں گزارش کروں گا آپ کے چینل کے توسط سے کہ ہمارے ناظرین کو صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، ہمارے بھائیوں کو، برادران وطن کے سامنے بھی ایک اچھی شبیہ، ایک اچھی مثال کہ پتہ نہیں کدھر ہوا، کدھر قربانی ہو رہی ہے۔ اور ایک ساتھ میں گزارش اور بھی کروں گا، اللہ کے لیے قربانی اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ اب اس کو واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ آپ قربانی کر کے جانور کی نمائش مت کیجئے۔ اللہ کے لیے ہر کام میں من حج للہ، من تصدق للہ، حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک، ومن صلی یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے تو روزہ نہیں رکھا، اس نے شرک کیا ہے۔ ہمیں اللہ کے لیے کرنا ہے، اگر وہ قبول فرما لے تو ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخیر میں حدیث میں ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اس طور پر میں بالخصوص سٹی انڈیا نیوز کے مینجمنٹ، کاسمک گروپ، جناب احمد صاحب اور مخصوص صاحب کا بھی میں اس موقع پر تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ بلکہ میں اس بات کی ان کی ستائش یقیناً کرنا چاہوں گا کہ آج کا دور پوری دنیا میں میڈیا کا دور ہے، آج کا دور اطلاعات و نشریات کا دور ہے، آج کا دور ایک کیوں کہتے ہیں کہ نظریات کا دور ہے۔ آج کے دور میں جس کا میڈیا ہے بس سب کچھ اس کا ہے۔ تو اس میڈیا میں، اس دور میں، اس میدان میں پتہ نہیں اس خاردار راہ میں انہوں نے قدم جب رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان برادران کی مدد فرمائے، حفاظت فرمائے، اور یہ جو قوم کے لیے صرف اخلاص کے ساتھ اور قوم کی خدمت کے عنوان سے یہ آئے ہیں، اور میں جانتا ہوں ان کو، ایک عرصے سے میری ان سے ملاقات بھی ہے، ان برادران سے۔ انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ یہ پھلے پھولے بڑھے، ترقی کرے، اور قوم کے ملی مسائل پر، بالخصوص مسلمانوں کے مذہبی مسائل پر، مسلمانوں کے پورے ضلع میں مختلف جو مسائل ہیں، مختلف عنوانات سے، مختلف کیا کہتے ہیں محکمہ جات کے، ان کو اجاگر کرنا اور اس کو ارباب اقتدار تک پہنچانے کے لیے ایک درمیان میں ایک پل کا یہ کام یقیناً کرے گا۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ، میں اللہ رب العزت سے امید کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو ترقیات سے نوازے، اللہ تعالیٰ اس کی نظر بس سے محفوظ رکھے، اور ان کاوشوں کو اللہ اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تو یہ تھے مشہور عالم دین علامہ مولانا حافظ و عالم غلام محمد صاحب رشادی، جن کے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہم نے سمرا اور گفتگو کی قربانی کی فضیلت اور مسائل کے متعلق۔ مولانا نے بڑے ہی کھلے انداز میں قربانی کے فضائل اور مسائل کے متعلق آپ کے سامنے بات رکھی۔ مجھے محمد تقی الدین ایڈیٹر سٹی انڈیا نیوز کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے اگلے پروگرام کے لیے آپ کا اپنا پسندیدہ سٹی انڈیا نیوز چینل۔